پاکستان میں طبقہ ہے جس کو کسان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جی. اس طبقے کے کیا مسائل ہیں, آپ کو کتنا علم ہے بطور پارٹی کے چیئرمین؟ دیکھیں بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ گاؤں کی جو معیشت ہے وہ تو کاشتکاری پہ ہے. تو کاشتکاری کے اندر جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ تو ہیں یہی کہ آپ کو ایگرو انڈسٹری جو ایکچولی ہوتی ہے جس کے اندر جس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں, جیسے اگر آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں تو اس کے اندر اسپننگ ہے, ویلنگ ہے, وہ اس طرح کی چیزیں ہیں. پھر اگر آپ جو اجناس ہیں, اجناس کو اس فارم میں لانا کہ وہ پھر پروڈکٹس بن سکیں صنعتی, جیسے فوڈ ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک انڈسٹری چاہیے ہوتی ہے. اس کو ایگرو انڈسٹری ہم کہتے ہیں. ایگرو انڈسٹری کے کافی سارے کمپوننٹس ہیں. پاکستان میں ایگرو انڈسٹری کو پہ کام ہی نہیں کیا گیا, سوائے ٹیکسٹائل کے آپ کو نظر آتا ہے, اور وہ بھی استحصال کرتے ہیں لوگوں کا. شوگر کے اندر لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. ان کے پاس عام کاشتکار کے پاس یہ نہ تو ٹیوب ویل چلانے کے لیے بجلی کا بل وہ دے سکتا ہے, نہ اس کو کوئی اور سبسڈی دی جاتی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ جو لوگ کاشت کر رہے ہیں ان کا جو منافع وہ اسے کماتے ہیں, وہ منافع کئی دفعہ اس خرچے سے بڑھ جاتا ہے جس سے وہ فصل پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو سب سے بڑے مسائل تو یہ ہیں جو کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں وہ تو کھیت مزدور ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ہم سب سے پہلے کس طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ہم سب سے پہلے سب سے نچلے طبقے کے ساتھ کھڑے ہیں, مڈل کلاس سے آدمی کھڑے ہیں. صاحب اس دفعہ جو سٹرس ہے جی, مالٹا جو ہے, جو اس کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے عام مالٹا. آپ کو پتہ ہے مالٹا جو ہے وہ گلیوں میں رول رہا ہے. دوسری یہ کہ جس طرح آپ کی بھی یہ ہو سکتی ہے, سوشلسٹ کی بھی یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ کو گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. گندم کی مارکیٹ کو جب گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہے, تو جب کسان کے پاس سے گندم نکلی ہے تو 1900 روپیہ من نکلی ہے. جی, ٹھیک ہے جی, اور اب وہ 5500 روپیہ من تک چلی گئی ہے. جی, تو فائدہ کس کو ہوا؟ آڑتی کو فائدہ ہوا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومت ہے, ریاست ہے. کون سی حکومت ہے؟ کس کو آپ ذاتی طور پہ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ فلاں بندہ جو ہے اس کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کسان کی حالت بری ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ بندہ تو نہیں ہوتا, پورا سسٹم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پختونخوا, پنجاب, بلوچستان اور سندھ, ان چاروں کی جو رولنگ کلاس ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے علی امین کے ساتھ نا میرا بڑا پرانا تعلق ہے. یہ جب میں ہوتا تھا نا, جب میں پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں نے اپنا پہلا البم جب نکالنا تھا تو یہ ہمارا جو ڈائریکٹر تھا جواد بشیر, یہ اس کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ انجوائے کرتے تھے, وہاں آ کے بیٹھتے تھے, گپے مارتے تھے, جو بھی باقی چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو جوانی میں لوگ اکٹھے بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں, سگریٹ شیٹ پیتے ہیں. تو میں ذرا تھوڑا سا اور طرح کا آدمی تھا, تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا. لیکن اس کا ایک بھائی تھا فیصل امین, اس کا چھوٹا بھائی تھا, وہ میرے ساتھ اس کا بڑا پیار تھا. تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں پیچھے سے. تو اب دیکھیں نا, اس نے علی امین جو ہے اس نے گھوڑے رکھے ہوئے اپنے پاس, بڑی اس کی وہاں پہ زمینیں ہیں. سہیل افریدی خاصا کھاتا پیتا آدمی ہے. میں کیوں پہلے ان کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انقلابی ہیں. یہ کوئی انقلابی نہیں ہے. یہ سارے وہی ہیں جو بیسیکلی اس پختونخوا کے اندر بھی رولنگ کلاس ہے. اسی طرح پنجاب میں آ جائیں تو یہ جو شریف خاندان ہے یہ اس کا ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے, اور ان کے ساتھ جو بھی لوگ ہیں جس کی آپ بات کریں. سندھ میں تو اس سے بھی برا حال ہے. سندھ میں بھٹو زرداری خاندان ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے, جو بھی سندھ کا جو حاری ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ بلوچستان میں جائیں تو بلوچستان میں جو سردار ہیں, جو بڑے ان کے وڈیرے ہیں یا قبائلی سردار ہیں, یہ وڈیرا ایکچولی ہے تو سندھی لفظ, لیکن میں اس کو اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ اس کی کمپٹیشن تو ایک ہی ہوتی ہے, ایک جیسی ہوتی ہے. تو وہ لوگ بھی سارے اس کے ذمہ دار ہیں, اور یہ سب رولنگ کلاس کے اندر ہیں. آپ دیکھیں نا, یہ یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا یہ رولنگ مطلب حکومت میں ہوتے ہیں, لیکن ان سب کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں. چاہے وہ عمران کی پارٹی ہو, چاہے وہ شریف خاندان کی پارٹی ہو, چاہے وہ بھٹو زرداری خاندان کی پارٹی ہو, تینوں کے اندر جو بڑے لوگ ہیں ان کے اثاثے بڑھتے جاتے ہیں. ایون جب وہ جیل میں ہوتے ہیں نا, ان کے اثاثے پھر بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب سسٹم ان کے لیے چلتا ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں چلتا. آپ نے جو مجھ سے پوچھا ان کے ساتھ ان کا کون ذمہ دار ہے, یہ سارے مل کے ذمہ دار ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہیں کسان اور کھیت مزدور کے خلاف ہیں. ہم کھیت مزدور کو سمجھتے ہیں کہ 4 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی کم از کم ہونی چاہیے. اس کو تو میرے خیال سے, میں ایک دفعہ راستے میں جا رہا تھا, تو ویسے تو لوگوں میں بتاتے رہتے ہیں, ہمارے پاس عدد و شمار بھی ہوتے ہیں, لیکن میرا پرسنل واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. میں ایک دفعہ جا رہا تھا, اکاڑا سے آگے میں نکلا,
साहिवाल के पास पहुंचने वाले आते हम, ऐसा कोई वो रूट था हमारा। तो कुछ लोग ना हमारे साथ आ गए, हमने जो खाना खाने के लिए या चाय पीने के लिए रोका, मुझे भी याद नहीं, काफ़ी साल हो गए। तो हम 12 रुके, तो लोग आगे मुझसे मिलने, किसी ने ऐसे वो डाला हुआ था अपने, वो नहीं होता एक रुमाल सा, और वो बेचारा, हाँ वो डाला होता था। कुछ लोग जो थे वो बेचारे बिल्कुल, चप्पलें भी उनके ऊपर टूटी हुई चप्पलें थी, और बहुत बुरा हाल है आपको। हालांकि साहिवाल तक तो इतना बुरा नहीं होना चाहिए, वो तो कहते हैं ना बहावलपुर से आगे जाके या मुल्तान से आगे जाके ज़्यादा काम स्टार्ट होता है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ और इसार, उसके बाद रहीम यार खान तक। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि लोग जो हैं वो, मैंने उनसे पूछा यार आप कितने पैसे कमाते हो, तो उस ज़माने में वो 12,000 रुपया पे करते थे, 12,000 रुपये पे पल्लेदारी करते थे उस ज़माने में, सारा दिन बोरियां उठाते थे। तो जवाद साहब, जिस तरह किसानों की मैंने बात की, इसी तरह तालीम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ जी। तालीम के हवाले से 2018 के बाद अब तक तकरीबन 8 साल हो गए, एक भी भर्ती नहीं है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तकरीबन 20,000 स्कूल जो हैं वो तकरीबन प्राइवेटाइज कर दिए जा चुके हैं। जी। जब नए असातिज़ा कराम नहीं भर्ती होंगे, स्कूल प्राइवेटाइज हो जाएंगे, उसके साथ साथ 41 महकमे हैं जी पंजाब में, हाँ जी, जिनके मुलाजमीन की पेंशन्स को कट लग चुका है, जिनकी तनख्वाहों में डिस्पैरिटी अभी 30% नहीं मिल रही, जो अभी वफाक ने अनाउंस की है। आप खान साहब के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं कि उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वाकई नहीं करनी चाहिए, जो गलत बातें हैं वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी तवाना नज़र नहीं आती, या हो सकता है मैं लाइल्मी हो मेरी। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह, आप कीजिए बात। ये जो इंस्टीट्यूशंस को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, चीज़ों को नैरो डाउन किया जा रहा है, ख़ुसूसन सेहत के अंदर जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको ठेके पे दे दिया गया है। तो आपकी लेकिन तो बहुत अरसे से चल रहा है। जी, अब इस गवर्नमेंट में बाकायदा तौर पे कर दिया जी, पता है मुझे। PIA जो है वो चला गया है और महकमे जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी तो इन चीज़ों को रिवर्स करने वाली जी, तो ये काम आपका मजीद बढ़ जाएगा, तो चीज़ें मजीद वर्स आपके लिए हो जाएंगी। आपकी आवाज़ यहाँ पर क्यों तवाना नहीं है इस हवाले से? मैं पिछले 3 महीने से ना, हमारे एक बहुत मोतबर साफ़ी हैं, बड़े ऑथेंटिक गुफ्तगू करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, और उनका जो अदाद शुमार है ना, जो स्टैट्स उनके पास होते हैं वो रिफ्यूटेबल नहीं है, वो ऐसे आदमी हैं। उनका नाम है जुल्फ़कार महतो, और वो बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं और बाएं बाजू के भी ख्यालात हैं उनके साथ मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ पिछले 3 महीने से। उसमें हम सारी बातें करते हैं, सब जितनी भी मैंने आपने अभी मुझे बताई हैं। आप अगर उसको कभी टाइम मिले, ज़ाहिरी बात है टाइम इतना नहीं होता होगा आपके पास, लेकिन आप जब टाइम मिले तो आप देखिएगा कि हमने किस किस्म की डिटेल के अंदर ये तमाम मसाइल पंजाब के, पख्तूनख्वा के, बलोचिस्तान के और सिंध के थोड़े कम किए हैं, लेकिन वो भी हम करने वाले हैं, ज़्यादा उसके भी किए हैं, लेकिन वो सारे मसाइल की निशानदेही की है, वो लोगों तक नहीं जाते। लोग जो है ना, अब ये आपको देखें, आपके साथ मेरे दोस्त हैं मसूद साहब, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, उसके अलावा भी एक अच्छे कमिटेड आदमी है जर्नलिज्म के साथ, और अच्छा जर्नलिज्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि आप उनसे पूछ लीजिए कि इस वक्त सोशल मीडिया और मीडिया है क्या। ये सनसनीखेज़ी का नाम है, ये इस चीज़ का नाम है कि आपकी कौन सी चीज़ फ़ौरन वायरल हो सकती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बात का, कि पाकिस्तान में सीरियस कंटेंट वायरल नहीं होता। सीरियस कंटेंट आप जो मर्ज़ी कर लें। जिन लोगों ने जन्नत मिर्ज़ा को देखना है, मैं ये जन्नत मिर्ज़ा को गलत नहीं कह रहा बिल्कुल भी। जन्नत मिर्ज़ा जो भी करती है वो लोग खुश होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छी लगती है लोगों को, वो कैमरे के अंदर अपने आप को अच्छा दिखाती है, लोग पसंद करते हैं, ठीक है। शाहरुख खान भी तो यही करता है फिल्म के अंदर, वो टिकटॉक पे कर रही है। लेकिन मैं सिर्फ कह ही रहा हूँ कि अगर लोग जन्नत मिर्ज़ा को सिर्फ देख रहे हैं, या वो रजब भट्ट एक लड़का है जो फैमिली वीलॉगिंग करता है, इस तरह बहुत से और लोग हैं, तो आप ज़हन में रखें कि यही लोग जो हैं वो नहीं सुन रहे जो परवेज़ हुदबॉय कह रहे हैं, जो इवन ऐसे आप जैसे पढ़े लिखे और साथीज़ा में से, मेरे वालिदैन साथीज़ा थे दोनों, और मेरे वालिद साहब का, बल्कि मैं आपको वाक़या बताऊंगा इस बात करने के बाद, बड़ा मज़ेदार वाक़या है। तो आप के साथ आप उस्ताद हैं, आपको वो उस तरह नहीं पॉडकास्ट में देखेंगे जिस तरह वो इस तरह देखेंगे कि अगर आप मुदर्रिस साहब अपनी सारी
شرم کو بالائے طاق رکھ کے میرے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں. اور بدتمیزی کرنے پہ میں غصے میں آؤں, کیونکہ میں بھی تو ایک غیرت مند آدمی ہوں نا, میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا, میں غصے میں آؤں تو وہ وائرل ہو جائے گا. جب میں سیریس کانٹینٹ بولوں گا تو وائرل نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ وائرل نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہوگا. میں بلکہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس دن اس طرح کی گفتگو وائرل ہونا شروع ہو گئی نا, تو مجھے پہلی امید آئے گی کہ واقعی اس قوم کو شعور آ رہا ہے, اس قوم کے نوجوان کو شعور آ رہا ہے. اس نوجوان کا صرف شعور اتنا ہے کہ عمران خان کے حق میں یا عمران خان کے اگینسٹ اس نے بات کرنی ہے, یہ شعور نہیں ہے. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں سیریس کانٹینٹ بولتا ہوں, کرتا بھی ہوں. جب ہمارے پاس یہ چیز آتی ہے کہ یار آپ نے یہ سارا بولا ہے لیکن یہ گیا ہی نہیں کہیں, یا نہ اس کی فیس بک پہ ریچ ہے, نہ اس کی یوٹیوب پہ ریچ ہے, نہ اس کی کہیں اور ریچ ہے. عمران ریاض جیسے وہ جو گھٹیا قسم کے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بدنام کرنے والے, پاکستان کے خلاف کھڑے ہونے والے, اس وقت جو باہر جا کے بیٹھا ہوا ہے, اور محیط پیرزادہ اور یہ عادل راجہ تو پتہ نہیں کیا خبیث قسم کے یہ لوگ ہیں, ان لوگوں کی لوگ بات سن رہے ہیں. اب اس لیے آپ مجھے یہ نہیں الزام دے سکتے کہ میں یہ باتیں نہیں کرتا. میں کرتا ہوں, جاتی نہیں ہے.